أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغیوب. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے. آیت نمبر 76 سے 78 ہے. 76 to 78. اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. عہد کس سے کیا تھا؟ اللہ سے، کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے من فضل ہی عطا کریں گے تو ہم ضرور کیا کریں گے؟ خیرات کریں گے. ہم ضرور کیا کریں گے؟ لنصدقن، ضرور بھی نہیں، لازمی طور پر ضرور بھی ضرور، یعنی منت مان رہے ہیں. منتیں مانتے ہیں لوگ، اللہ مجھے یہ مل جائے تو میں یہ کروں گا، تو میں ضرور، یعنی ہم ضرور، یہ نون زبر نہ ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہم ضرور خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے. اور لنکونن، اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، یعنی ہم صالحین میں ہو جائیں گے، ہم نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے، ہم اچھے لوگ بن جائیں گے. تو جب فلما، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، جب اللہ نے نواز دیا تو کیا کیا؟ اس میں بخل کرنے لگے، بخیل بن گئے. بخیل اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. منہ پھیر کر یعنی اپنے بات سے پلٹ گئے، اپنے بات سے مکر گئے، بیک آؤٹ ہو کر گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا. لیکن نفاق رکھنے کی ایک وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے منتیں مان کر اور جو کچھ اللہ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدوں سے پھر گئے. تو اس کی ایک اپنے لیے انہوں نے مرض کا دروازہ کھولا. ایک سبب یہ تھا کہ لالچ اور حرص نے، وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نواز دے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں. اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، یعنی اسی حال میں، کس سے ملیں گے؟ اپنے مالک سے اسی حال میں ملیں گے کہ منافق بن کر. بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، یعنی جھوٹ بولا انہوں نے. اللہ کو معلوم پہلے ہی سے ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ علام الغیوب ہے، چھپا ہوا تھوڑی کچھ ہے. لیکن اللہ نے دکھایا کہ دیکھو کہ تم نے کہا تھا میں نے یہ کر دیا تو تم اپنے وعدے سے پھر گئے. ٹھیک ہے، تم نے جھوٹ بولا، کس سے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بولا، جھوٹا وعدہ کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے. کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے. اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے، وہ علام الغیوب ہے. اللہ علام الغیوب ہے. کیا اس میں لوگوں کو یقین نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی ان کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے جو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ان آیات میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کی یعنی سزا کا بیان کیا ہے. بخیلوں کی یعنی کہنا چاہیے عجیب دنیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بخل سے بچائے. تو یہ ان کے بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے کہ ان کے اندر کیا ہوا کہ منافقت پیدا ہو گئی. یہ ان کی سزا ہے. طلب مال اور صدقے میں بخل یہ منافقوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض منافقوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز دیا، ان کو دولت مند کر دیا، ان کو مال دے دیا تو وہ ضرور اپنے مال میں سے صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تو پھر انہوں نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اپنے دعوے کو سچا نہیں کیا. تو جو انہوں نے یہ عہد شکنی اور بدعملی کی وجہ سے ان کے جو یہ کرتوت ہوئے، ان کے جو یہ اعمال ہوئے، اس کے سبب سے ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا. یہ سبب وہ خود بنے ہیں، اور یہ نفاق جو ان کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں گھر کیے رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یہاں پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ بچائے رکھیں اور ہمیں بخل سے ہی بچائیں. مال خوب صدقہ کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں صدقہ کرنے کے. صدقہ کرنے کے بہت کہنا چاہیے کہ بینیفٹس ہیں. علماء ہو یا مقرر ہو، یہاں کوئی بھی ہو، بہت بڑے بڑے علامہ بھی ہوں، غلطی کر سکتے ہیں، مفسرین بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو بہت سے مفسرین نے، اور یہ اور بات ہے کہ کچھ لکھنے والے ظاہر لکھتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی لکھتے چلے جاتے ہیں، تو لکھتے لکھتے کبھی کسی سچے واقعے کو کہانی بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بولنے والے، مقرر، تقریر کرنے والے جب تقریر کرتے ہیں
تو تقریر کو بھی اپنے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، لطیفے بنا دیتے ہیں. تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو علماء بھی انسان ہیں، علماء کی پیروی بھی اسی لیے آنکھ بند کر کے کرنے کی نہیں ہے. ان کی باتوں کی بھی تحقیق، ان کی تقریروں کی بھی تحقیق ضروری ہوتی ہے کہ جو اس میں بات کہی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایسی اندھی تقلید کسی کی اسی لیے مطلب مناسب بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے ایسے اندھا دھند چل پڑے، کیونکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی بات تحقیق طلب ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جو قرآن مجید میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہے. اس میں کوئی ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پہ تحقیق ہو چکی ہے. صحابہ کرام اس پر جو کچھ بیان کیا بڑی تحقیق سے بیان کیا، اور محدثین نے جو لکھا بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے. تو جو موضوع اور من گھڑت یا ضعیف احادیث ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہے، اور جو صحیح ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہے. تو یہ جو آیات ہیں اس کی شان نزول میں یہ جو یہاں پر ہے کہ یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی کہ ہمیں یہ مل جائے تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے. تو بعض مفسرین نے یہاں غلطی کی ہے کہ انہوں نے ان آیات کا سبب نزول صلبہ بن حاتب کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے مال حاصل کرنے کے لیے دعا کروائی اور صدقہ کرنے کا وعدہ کیا. جب مال بہت بڑھا تو نماز باجماعت چھوڑنے کے بعد جمعہ بھی چھوڑ دیا، اور زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یہ تو جزیہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او افسوس صلبہ پر. یہ سن کر وہ زکوٰۃ لے کر آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہ فوت ہو گیا. مگر اہل علم نے اس روایت کا شدید رد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں. ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ قصہ باطل ہے، کیونکہ صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو منافقین کا بھی پردہ رکھتے تھے. اگر صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ یعنی پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیسے رد کر دی؟ مطلب سوچنے کی بات ہے. غلطی کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ یعنی شان ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافقوں کا پکا سردار جو تھا، اور کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اذیت دی تھی. اور ام المومنین کو جو ہے یعنی مذاق اڑانے میں کہیں یا یہ کہ آپ کی جو ہے عزت پہ حملہ جو ہوا تو اس میں یہ بہت پیش تھا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے اس کے بیٹے کے کہنے پہ کھڑے ہو گئے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدری صحابہ یعنی ایسے صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسی ایسی بات آپ یعنی یقین کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے بیان کی روشنی میں بھی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اور سیاق و سباق سے بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کے جو کرتوت تھے اس سے بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بات صرف اور صرف منافقین کی ہو رہی ہے، یہاں پر مومنین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نیچر کیا ہے. اور جو بعض مفسرین نے حضرت یعنی جو صحابی ہیں، ایک صحابی حضرت صلبہ بن حاتب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس کا شان نزول قرار دیا ہے تو وہ بات بالکل غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، قطعاً غلط ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں پر بات بھی منافقین کی ہے، اور اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے، ایک جس کو دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، وارننگ بھی، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے. منافقین وہ چاہے اس وقت کے ہوں اور چاہے آج کے ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ وہ علام الغیوب، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے. قرآن مجید نے منافقین کی بہت سی علامتیں، ان کی نشانیاں، ان کی فطرت، ان کی صفت، ان کی خصوصیت کہہ لیں، بتائی ہے، بیان کی ہے قرآن نے. حدیث میں بھی ان کی بہت ساری عادات کا بیان ہوا ہے. یہاں 3 عادتوں کا بیان ہوا ہے، کہیں 4 کا بھی بیان ہوا ہے. ان کی مختلف قسم کی خصلتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں. قرآن میں تو بہت بے شمار، ان کی بخیلی بھی ایک عادت ان کی بیان ہوئی ہے. یہاں پر بخل کا ذکر نہیں ہے بہرحال. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر ہے 33 بخاری شریف ہے، کتاب الایمان. یہ حدیث بہت سی جگہ بیان ہوئی، بہت سے محدثین نے اس کو تقریباً محدثین نے آپ کہیں بیان کیا ہے، اور بخاری میں بھی بہت سی جگہ پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے، کہیں 3 کہیں 4 کے عدد کے ساتھ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث اذا حدث
کذبا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. جب یعنی بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اب اگر آپ یہاں پہ نمبر رکھیں, جیسے مثال کے طور پہ اس کو آپ 33 نمبر دے دیں تو یہ 99 بن جائیں گے نا. یہ تھوڑا سا آپ کو اور مزید وہ کر کے نہیں 100 نمبر اس کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 100 کر دیا. اب اگر کسی کے اندر ایک عادت ہے تو وہ یعنی 33% تو وہ منافق ہے نا, سمجھ لیجیے. اگر کسی کے اندر 2 عادتیں ہیں تو کتنا ہے؟ 66 ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا زیادہ کر لیں. اس کے علاوہ اگر کسی کے اندر یہ تینوں عادتیں ہیں تو آپ سمجھ لیں نا کہ وہ پھر 100% کیا ہے؟ منافق ہے. اس طریقے سے کسی کے اندر 4 عادتیں ہیں جو یعنی بات چیت کرے, جب اس سے ناراضگی ہو جائے تو پھر وہ جھگڑے پہ اتر آئے. آج آپ کو بہت سے علماء ایسے نظر آئیں گے ان کے فرقے کی بات ہو نا تو ناراض ہو جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ اگلے فرقے والے کو گالیاں بکتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ مزاج کے خلاف بات ہوئی تو کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے, تو وہ بھی منافق کی علامت ہے. تو یعنی یہاں پہ بیان ہوا کہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے ان کی ایک عادت کیا تھی؟ بخیلی بھی تھی. بخل کرتے تھے کہ وہ اللہ سے جو وعدہ کرتے تھے اس کے خلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں ان کی وعدہ خلافی اور ان کی جھوٹ اور کذب کی وجہ سے ان کے اندر جو نفاق پیدا ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا. جیسے آپ اپنے مالک سے بے نیاز ہو جائیں, جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنی کمپنی سے آپ بیزاری کا اظہار کریں, تو پھر آپ کے مالک کو کیا لگی ہے کہ اپنے امپلائی کے پیچھے بھاگتا رہے. یہ تو مالک اور امپلائی کو تو ایک دوسرے کی حاجت بھی ہے, ضرورت بھی. اللہ کو تو کوئی حاجت بھی نہیں ہے, یہ تو مثالیں بنتی بھی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی چلیں ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے کبھی مثال اس طرح سے انسان صرف اپنے لیے یہ مثال بنتی نہیں, لیکن اپنے سمجھنے کے لیے کہ آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کو مالک کی حاجت نہیں, ایک فقیر کو جب اپنے مالک کی حاجت نہیں ہے تو مالک کو کیا غرض پڑی ہے جس کی بڑی بڑی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے فقیر امپلائی کے پیچھے بھاگتا رہے. جاؤ چلو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو, جب تم کو اپنے مالک کی, اپنے حقیقی مولا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ تو اس کی مہربانی ہے کہ تمہارے وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, تم پر اپنی نوازشات کرتا ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے بس, کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے, اس نے وعدہ کر لیا ہے مہربانی کرنے کا, اور اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے. تو یہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے یا قرآن میں بیان ہوا ہے منافقوں کی علامت, اگر آج آپ غور کریں گے تو آپ کو شاید ہی ڈھونڈے مومن ملیں گے, ڈھونڈے. کیونکہ کسی کے پاس امانت رکھ کے آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کو امانت واپس کرتا ہے, آپ رکھ کے دیکھ لیں. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرے وہ؟ ویسے تمہیں نا خانہ, جب امانت رکھے تو خیانت کرے وہ. یہ خانہ خیانت ہے, یہ وہ فارسی میں خانہ ویسے گھر کو بھی کہتے ہیں. تو خانہ یعنی خیانت کرے وہ. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. آپ دیکھ لیں کہ کتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کسی کی بات کا یقین کرنا مشکل ہو گیا. یقین کرے جہاں وہیں پہ دھوکہ کھائیں. اگر آپ نے کسی کا, سب سے بڑا جرم ہے اس دور کا کہ یقین کرنا کسی کا آپ نے یقین کیا نا تو آپ کو ضرور ڈسے گا. جب آپ سے کوئی وعدہ کرے, کوئی پرواہ نہیں آج وعدے کی لوگوں کو, ادھر وعدہ کیا ادھر مکر گئے. وعدہ کہ ہاں یار آئیں گے, کل ملیں گے, کل دیں گے, قرضہ لیا ہوا ہے کل دے دیں گے, پرسوں دے دیں گے, اور وہ کل نہیں آتی نہ پرسوں آتی ہے. ٹھیک ہے, فلاں تاریخ کو 20 کو دے دیں گے, 25 کو دے دیں گے, 30 کو دے دیں گے, آتی ہی نہیں, وہ ڈیٹ ہی نہیں آتی. اندازہ لگا لیں کہ یہ منافق ہے کہ مومن نہیں ہے. تو آج آپ کو ڈھونڈے سے مومن ملیں گے, ڈھونڈے سے 1000 2000 5000 لوگوں سے آپ ملیں گے تو آپ کو شاید ایک آدھ کوئی مومن مل جائے. سمجھ رہے ہیں, ڈھونڈے سے مومن ملے گا. لیکن منافق ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں آج, ہر طرف, ہر گلی میں. بلکہ آپ کہیں گا تو جھوٹ نہیں ہوا, ہر گھر میں آپ کو منافق ملیں گے. اللہ بچائے ہم سب کو, بس اللہ تعالیٰ بچا لے, اپنے فضل سے بچا لے. تو ان آیات کو پڑھ کر, ان احادیث کو پڑھ کر غور کریں کہ کہیں آپ بھی تو منافق نہیں ہیں کیا؟ آپ بھی تو لوگوں کو مال ہڑپ نہیں کرتے کیا؟ آپ جھوٹے تو نہیں ہیں, آپ جھوٹ تو نہیں بولتے کیا؟ آپ جو ہے وعدہ خلافی تو نہیں کرتے کیا؟ آپ امانتوں میں خیانت تو نہیں کرتے؟ آپ اپنے لیے غور کریں کہ کہیں آپ تو نہیں, دوسروں کو تو آپ بچانے کی ذمہ دار نہیں ہیں, دوسروں کو تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں, اور نہیں سمجھے تو آپ اس کی بات کو ناپسند کر سکتے ہیں اپنے دل میں. لیکن آپ خود دیکھیں, آپ خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ علامتیں ہیں تو جلدی سے توبہ کریں. اگر آپ بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے توبہ کریں. وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وعدہ خلافی سے توبہ کریں. جو کرنا ہو اسی کا وعدہ کریں, جو نہیں کرنا ہو آپ وعدہ کریں ہی نہیں. آپ بتا دیں کہ اگر ہو سکے گا تو یہ ممکن ہے, نہیں ہو سکے گا تو پھر مجھے معاف کریے گا. اور خیانت کا تو سوچے بھی نہیں, 1 روپیہ بھی ہو تو 2 روپیہ بھی ہو تو آپ اس کو واپس کریں. کبھی سوچیں بھی نہیں خیانت کا, کبھی نہیں سوچیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں منافق بنا دے. اور منافقوں کی بہت سخت سزا ہے, بہت سخت وعیدیں اللہ نے قرآن میں ان کے لیے بیان کی ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ منافق ہیں, ایک حصہ, 2 حصہ, 3 حصہ, 4 حصہ, جتنے بھی آپ کے اندر منافقت کی علامت پائی جاتی ہے, اس سے توبہ کر کے اس سے باز آئیں, اس کو چھوڑ دیں, اور پھر بیزار ہو جائیں اس سے, اور پھر اچھی عادتیں مومنوں والی صفات کو اختیار کر لیں.
الم یعلموا ان اللہ سرهم ونجواهم، اس آیت میں منافقین کو سخت ڈرایا گیا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے راز اور سرگوشیاں، جو دل میں تمہارے راز ہیں وہ بھی، اور جو تمہارے دل کی سرگوشیاں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ تمام غیبوں کو بہت خوب جاننے والے ہیں۔ کیا اس سے بھی اپنی دلی حالت چھپا سکیں گے؟ چھپائی جا سکتی ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ لوگوں کو آگاہ بھی کیا گیا اور ہمیں اور آپ کو ڈرایا بھی گیا کہ ڈرو اس مالک سے، اس ذات سے جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، تمام رازوں سے واقف ہے، اس سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ اگر اسی کو ناراض کر دیا تو بس پھر کہیں پناہ نہیں ملنے والی۔ اس آیت مبارکہ میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور بہت سے قرآن مجید کی آیات سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ آپ کے دلوں کو لاک کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے، یعنی آپ نحوست کہہ لیں کہ ان کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، دل آپ کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہے کہ اگر ہو جائے ہم سے تو ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، بالخصوص جھوٹ سے ڈرنا چاہیے، بخیلی سے بہت بچیں، بخیلی سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل لاک کر دیا جائے اور پھر آپ کو توبہ کی توفیق نہ ملے، ایسے ہی مر جائیں، بغیر توبہ کی توفیق کے مر جائیں۔ اتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی توبہ نہیں کرنے کو ان کو سمجھ آتی کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں، بیماری میں بھی ان کو اس یعنی شعور کا احساس نہیں ہوتا، ان کا شعور بیدار نہیں ہوتا کہ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے اسی بیماری میں موت آ جائے تو کم از کم توبہ تو کر لیں، ایمان پر مرے تو صحیح، کہ اگر چلو دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا سے تو ایک دن جانا ہی، چلو جلدی دیر سویر جب بھی جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایمان پر خاتمہ تو ہو کم از کم۔ لیکن کیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے گناہوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور پھر بھی اللہ سے رو رو کر توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اگر معاف کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو جب بھی قرآن مجید کی آیات بھی پڑھیں تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے کفر سے بچائیں۔ اللہ آپ ہمیں ایمان والے مخلص خالص بندوں میں شمار فرمائیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں، آمین۔ دعا کیا کریں، ہاتھ پھیلا کر دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، جس وقت آپ سمجھیں کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو اپنے لیے خوب دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچائیں، جنت والوں میں کریں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ سب کی توبہ قبول کرتے ہیں، ہماری بھی توبہ قبول کریں۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں سبق بھی دے رہی ہیں اور ہمیں گناہوں سے توبہ کی تلقین بھی یعنی کر رہی ہیں آیات، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ سمجھانا بھی چاہ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا کتاب دے کر۔ تو یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے، ہم خود بھی ہمیشہ، آپ دیکھیں ہمیشہ سے ایک حال تو نہیں ہوتا انسان کا، کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی کوئی حال ہوتا ہے، انسان انسان ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ اپنا ہے وہ کچھ اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے جسم کی طاقت اور قوت ہے وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ جب چاہے ہمارے اندر کوئی کمزوری پیدا کر دے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، اور اس غربت میں قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہت سے بندے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، احسان فراموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی سانس ہی بند کرتے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کیڑا ہے جسے نیگلیریا کہتے ہیں نا، اگر وہی آپ کے دماغ میں گھس جائے، آپ کے بھیجے کو کھا ڈالے، تو جبھی بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، موت واقع ہو جاتی ہے فوری طور پر۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کہنے کو انسان کچھ بھی کرے، کچھ بھی نہیں ہے انسان، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے چاہے تو مار دے۔ ایک جسم میں کہیں آپ کے دانہ نکل آئے، کہیں خارش ہو جائے، اس کو تو انسان دور کرنے پہ اپنے اختیار نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے، اس کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ پھر اللہ چاہے تو شفا دے، نہیں تو آدمی اسی میں پریشان رہتا ہے، کھجا کھجا کے اپنے جسم کو ہی عاجز آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسان کا حال ہے، لیکن بہرحال پھر بھی نہیں مانتا، اپنے مالک کی شکر گزاری پھر بھی نہیں کرتا، تو ظاہر ہے وہ کیا کہیں گے، بس یہی کہیں گے کہ دل لاک ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ایسے لاک ہونے سے بچائے۔ تو یہ احسان فراموشی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ اس کا بندہ اپنے مالک کی ناشکری کرے، احسان فراموشی کرے۔ لیکن ہوتے ہیں کہ احسان فراموشوں کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کھانے تک کو میسر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب برکتیں نازل فرمائی، جب اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے، کاروبار میں برکتیں ہوئیں، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگ گیا، بارشیں ہوئیں، مال غنیمت میں حصہ ملا،
اور مالی حالت اللہ تعالیٰ نے اچھی کر دی، تو بجائے اس کی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاتے، بلکہ ان کو تو الٹا ہی کہنا چاہیے کہ کچھ الٹا ہی ان کو اثر ہو گیا، یہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے، یہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے، یہ مخالفت کرنے لگ گئے، کس کی؟ دین اسلام کی مخالفت کرنے لگ گئے، ایمان والوں کی مخالفت کرنے لگ گئے، اللہ کے دین کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، طرح طرح سے یہ مخالفت کرنے لگ گئے، اور ان کے اندر تکبر آ گیا کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس گھر ہے، ان کے پاس کاروبار ہے، تو اس میں ان کے کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی بھی یہ کچھ نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو حالات بدلنے میں، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کیا سے کیا کر دیتے ہیں، پتہ ہے ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، لوگوں کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی، یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہے کہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ تو یہی وہی بات ہے کہ جیسے کو تیسا والی بات ہے کہ جب آپ اپنے مالک کے وفادار نہیں رہے تو پھر مالک نے بھی آپ کو بھی کہا جاؤ پھر اب دیکھو کر لو، تم خود کر لو اپنے لیے، کچھ اگر کر سکتے ہو تو کر لو، ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے، کچھ کر لو۔ تو یہ نفاق کی بیماری جو پہلے ان میں تھی، اس بدعملی کی وجہ سے جو بار بار یہ کر رہے تھے، وعدہ خلافی اور بدکاری سے اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی جڑیں ان کے دل میں اس مضبوطی سے جڑ کر گئیں، اس مضبوطی سے اندر جگہ بنا لی انہوں نے کہ موت سے پہلے ان کے اکھڑنے کا امکان ہی نہیں رہا، کہ یہ جڑیں کیسے اکھاڑ پھینکی جاتی، کون اکھاڑ پھینکے؟ اب اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے جڑوں کو اکھاڑ پھینکے؟ اتنی اندر مضبوط ہو گئی، اندر تک وہ جڑیں جو ہے جگہ انہوں نے بنا لی ہے، تو اب کیسے یہ امکان ہو کہ یہ نکل جائیں؟ اب جیسے ہے چھوٹی موٹی بیماری ہو، ہلکا پھلکا نزلہ ہو، ہلکا پھلکا جو ہے بخار ہو، یا ہلکا پھلکا سا دانہ نکل آئے، اور پھر آپ اگر اس میں غفلت برتیں اور اس کا علاج نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر مرض بڑھ جاتا ہے نا، بخار آپ کا کبھی کبھی پھر جوائنٹس میں بدل جاتا ہے، اور آپ کا دانہ کبھی مہلک اور کوئی بڑی بیماری ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ کہ آپ کو ہلاکت یا موت یا جان لیوا یہ بیماریاں ثابت ہوتی ہیں۔ تو پہلے سے آپ کو احتیاطی تدبیر کرنی ہے، پہلے سے اپنا بچاؤ کرنا ہے اور توبہ کر لینا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں بھی آپ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ خود اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ خود اس کی طرف نہ لوٹیں، خود اس کی طرف نہ آئیں، تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے دروازہ نہیں بند کیا، کوئی بھی ایسا توبہ کرنے والا نہیں ہے جس کی اللہ توبہ قبول نہ کرے ہیں۔ تمام جو جب تک زندہ ہے، جو بھی اس نے گناہ کیا ہوگا، جو کیا اس نے جتنے سال بھی کیا، 70 سال اگر اس نے گناہوں میں لگائے ہیں تو پھر بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، 100 سال اس نے گناہوں میں لگائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے سال بھی اس نے جتنی عمر ملی، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اچھا، یہ جو معافی اور توبہ کا معاملہ ہے نا، اس سے بھی آپ کو میں بتاؤں ایک بات، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے صلبہ، اور پھر ان کی زکوٰۃ نہیں قبول کی، اس سے بھی ان کی باتوں کا رد ہوتا ہے جن لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں۔ تو حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری صحابی ہیں، اس آیت سے اور ان کے جو بارے میں کہانی بنائی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہاں پر منافقوں کی بات ہو رہی ہے اور منافقوں ہی پر یہ بات فٹ آ رہی ہے۔ صحیح احادیث میں کہیں ان کا کوئی واقعہ نہیں ملتا حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو لوگوں نے کہانی بنائی ہے یا انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے باتیں لکھ دی ہیں، تو بہرحال وہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ صحابی انصاری صحابی ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، اور یہاں تو تذکرہ ہی ہو رہا ہے کس کا؟ یہاں تو منافقین کا، آپ دیکھ لیں سیاق و سباق سے آگے پیچھے سب منافقون کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں ان کی زکوٰۃ سے کیا تعلق آ گیا؟ تو بہرحال کہانی بہرحال بنا دی ہے لوگوں نے، تو یہاں پر یہ بات اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ایک چیز یہاں ہے غور کرنے کی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ایک دعا سکھائی ہے، تو دعا یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بلا شک و شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا، تو بس یا سو اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اپنی خاص مغفرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھ پر رحم فرمائیں، یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ انک انت الغفور الرحیم،
تو بات یہاں کیا ہوئی، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ رو رو کر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دھتکارتے نہیں اپنے دربار سے. جب کوئی ضدی بن جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اب اگر آپ معافی ہی نہ مانگے تو پھر ظاہر ہے اگر آپ کو معافی نہ ملے تو پھر اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے. رونے دھونے سے مراد یہ کہ پھر آپ الٹی سیدھے سوالات لے کر آئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، پھر یہ کیا بات ہوئی، پھر وہ کیا بات ہوئی. خواہ مخواہ کے سوالات نہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوالات کرنے سے بچو، کہ زیادہ سوالات کرنے والے ہلاک ہو گئے. اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. تو سوالات نہیں کیا کریں زیادہ سے زیادہ. وہ بات ہے نا کہ وہ سبارڈینیٹ وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے باس کی بات کو مان لے. ٹھیک ہے، جو کہے کہ ٹھیک ہے، جو یعنی سرنڈر کر دے، بات مان لے. چرا بحث کرنے والوں کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا. آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں سوالات نہیں کریں. آپ بات مانیں، کیونکہ آپ مخلوق ہیں، آپ کا رب خالق ہے. آپ مملوک ہیں، آپ کا رب مالک ہے. آپ اس کے بندگی کرنے والے بندے ہیں اور وہ معبود ہے. تو اس لیے آپ جو ہے اس کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں، اور بلا وجہ کے سوالات سے، بلا وجہ کے بحث سے، بلا وجہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آپ کو اگر عربی میں دعائیں نہیں آتی تو آپ جو ہے اردو میں اپنے رب سے معافی مانگنے کے جو آپ کا انداز ہے، طریقہ ہے، گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. بس مالک مجھے کچھ اور نہیں پتا، آپ بس معاف کر دیں. آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کر دیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ سے تعالیٰ سے تم معافی مانگو، کچھ بھی طلب کرو، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دے، چاہیں تو نہ کرے. نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور تھوڑی ہے. آپ بس یقینی بات کہیں، اللہ تعالیٰ آپ بس مجھے معاف کر دیں، اور بس آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بس سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اور لمبی چوڑی بات ہے نہیں. آپ بس مجبور محتاج اپنے آپ کو پیش کریں اپنے مالک کے سامنے. اور آپ ہیں بھی، یہ کوئی انکساری نہیں کہ ہاں آپ مجبور تو نہیں ہے، لیکن خامخواہ جو ہے نا انکساری کے طور پہ آپ مجبور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ واقعی مجبور ہیں اپنے رب کے سامنے. آپ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. ہر بندہ اپنے مالک کے سامنے مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بے قدر ہے، بے وقت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں بندوں کو اپنے رحمت سے قدر کر کے ان کو قدر والا، عزت والا بنا دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو آج ہمارے دور میں ہم غور کریں، دیکھیں تو ہر طرف منافق ہی منافق پھیلے ہوئے ہیں. ہر طرف مومن ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، بہت کہیں جا کر مومن ملتا ہے، مومن ملتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ لوگ دنیا پرست ہو گئے، دنیا پہ فریفتہ ہو گئے، دنیا پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے اپنی ساری کوشش لگانے کے لیے تیار ہو گئے. آخرت کو انہوں نے کیا کیا؟ پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پاؤں کے نیچے ڈال دیا. آخرت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. بچائیں اپنے آپ کو. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کسی سے معاملہ کرتے ہوئے کتنا ڈر لگتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سامنے جو آپ کہے جھوٹا کتنا ہے، کتنا فریبی ہے، کتنا دھوکے باز ہے، کتنا بڑا یہ منافق ہے، کتنا بڑا یہ جو ہے اندر اپنے کفر چھپائے ہوئے ہے. تو آج آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے ہی نہیں. یہ جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ سے بھی کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ دھوکہ دے لیں گے. قرآن میں اللہ نے شروع میں بیان فرمایا کہ سمجھتے یہی ہے شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، لیکن یہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو خفیہ باتیں ہیں، جو دلوں کی باتیں ہیں، جو ہمارے سرگوشیاں ہیں، ہمارے جو مشورے ہیں آپس میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. جب اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، آپ اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو چھپ کر بھی اور پیٹھ پیچھے بھی اور رات کے اندھیروں میں بھی کہیں پہ بھی آپ کو گناہ کرنے سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا خیال بھی ہمارے دل میں نہ آئے. یہ شیطان ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں اس طرح کی دنیا دیکھیں. آپ کو کیا پتا کب چھوڑ کے آپ کے چلے جانا ہے. آپ نے اتنی دنیا جمع کر لی، پتہ چلا آپ کو آج ہی دنیا سے آپ چلے گئے، رخصت ہو گئے. آخرت کے لیے کیا لے کے گئے؟ اپنے لیے کیا لے کے گئے؟ اس کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں توفیق طلب کرنے والوں کو.